لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم صرف دعا مجھ سے مانگا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقیناً جو لوگ تکبر اختیار کرتے ہوئے میری عبادت سے مجھ سے مانگنے سے منہ موڑتے ہیں، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے منکرین آخرت کو سمجھانے کے لیے ترغیب ارشاد فرمائی ہے اور تمام انسانوں کی توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ آخرت کے دن پر، آخرت میں حساب و کتاب پر تمہارا یقین اتنا کامل ہو کہ جس کی بدولت دنیا کی زندگی تم ایسے گزارو کہ کل کو قیامت کے دن تمہیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ ایسی کامیابی تمہیں نصیب ہو کہ جس کامیابی کے بعد پھر ناکامی نہ ہو۔ آج جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کا بیان فرمایا ہے، اور اپنی وحدانیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے میرے بندو، تم صرف مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے دعا کیا کرو، اس لیے کہ دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات وہ صرف میری ذات ہے، صرف اللہ کی ذات ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جو اللہ کی محتاج نہ ہو، تو جب سارے اللہ کے محتاج ہیں تو ہمیں بھی پھر اس سے مانگنا چاہیے کہ جس کے سارے محتاج ہیں اور جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ فرمایا کہ میرا پیغمبر آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ ان کو کہو کہ صرف مجھ سے دعا مانگیں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور ساتھ ہی بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، مجھ سے دعا مانگنے میں شرم کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم کے اندر ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ تمام مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں پر عبادت کا معنی ہے دعا، یعنی جو اپنے دل میں تکبر اختیار کرتے ہوئے اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ کے غیر سے مانگتے ہیں، تو فرمایا کہ اس شرک کی بدولت کل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کے اندر ذلیل ہوں گے۔ نسائی شریف کی ایک روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، یہ واحد ذات ایسی ہے کہ جس سے اگر کوئی نہ مانگے تو اسے غصہ آتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں بڑے سے بڑے سخی، بڑے سے بڑے امیر زادے، دولت مند، اگر آپ ایک دفعہ جائیں گے وہ آپ کو دے دیں گے، دو دفعہ، تین دفعہ، آخر وہ بھی تنگ آ جائیں گے کہ یار اس نے روزانہ ڈرامہ بنا رکھا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ سے دعا نہیں کرتا مجھے اس پر بڑا غصہ آتا ہے۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر آپ کا ایک بچہ ہے اور وہ آپ کے بجائے محلے میں کسی اور سے جا کر پیسے مانگتا ہے، کھانے کی کوئی چیز مانگتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اسے ڈانٹیں گے، پیٹیں گے کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ جب تمہارا باپ موجود ہے تو تم کسی اور سے کیوں مانگتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طرح غصہ آتا ہے کہ جب میں اتنی بڑی ذات موجود ہوں کہ جس کی قبضہ قدرت میں دنیا کے خزانے، آسمانوں کے خزانے، زمینوں کے خزانے، اور پھر میرا بندہ مجھے چھوڑ کر، میرے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ مانگنے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی پھر اسی طرح غصہ آتا ہے۔ تو دعا صرف کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے۔ اپنا حاجت روا، مشکل کشا، کہ ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا وہ صرف کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور دعا مانگنی بھی چاہیے۔ اکثر لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے جیسے ہی فرض نماز ہو جاتی ہے وہ دعا مانگے بغیر ہی بھاگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ امام کے ساتھ اجتماعی دعا نہ مانگے، لیکن فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اپنے طور پر انفرادی طور پر اللہ سے مانگا کریں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دعا فرض نماز کے بعد قبول ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں تو اللہ معاف کرے قبول نہیں ہوتی۔ ایمان والوں کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ مومن بندہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ مومن بندے کے ہاتھ کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ جس بندے نے دعا مانگی اور دعا میں جو مانگا اسے وہی مل جاتا ہے،
اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو دعا میں اس نے مانگا ہے وہ تو نہیں ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی کوئی مصیبت دور کر دیتے ہیں، کوئی اور تکلیف دور کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے جو چیز میں نے دعا میں مانگی ہے ہو سکتا ہے وہ میرے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے وہ تو عطا نہیں کی، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ میری کسی تکلیف کو، مصیبت کو، آزمائش کو ختم فرما دیتے ہیں، تو یہ بھی قبولیت کی ایک صورت۔ اور تیسری صورت دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ اگر دنیا میں کچھ بھی نہ ملے، کل کو آخرت میں اللہ تعالیٰ دعا کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اجر عطا فرمائیں گے تو وہ کہے گا یا اللہ اب میں دعا کرتا ہوں کہ تو نے دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ کی ہوتی، آج اتنا بڑا تو نے مجھے اجر عطا فرمایا ہے۔ تو بہرحال کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ مومن بندے کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی موقع ملے، دعا کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، اللہ ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ نہ کرے جب بھی کوئی مسئلہ بنا اسی وقت آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ اس کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ کوئی اہتمام کی ضرورت ہے، اللہ ہر جگہ ہر کسی کی سنتا ہے، آپ جہاں بھی موقع ملے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، جو اپنی ضرورت ہے اللہ کے سامنے رکھیں کہ یا اللہ یہ ہماری ضرورت ہے، تو تو جانتا ہے، یا اللہ ہماری ضرورت کو پورا فرما دے۔ کون اللہ؟ اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، لتسکنوا فی، تاکہ تم سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو بنایا دیکھنے کے لیے، یعنی تم کوئی کاروبار کر کے اپنی ضروریات کو پورا کر سکو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہوں، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ میرا شکر ادا نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، لا الہ الا ہو، جب ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر کسی کی سننے والا اللہ ہے تو پھر اس کے سوا عبادت کے لائق بھی اور کوئی نہیں۔ فانا تؤفکون، تو پھر کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تم اوندھے منہ چلے جاتے ہو، الٹے راستے پر چلتے ہو۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح تم سے پہلے لوگ اوندھے منہ چل پڑے تھے کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ذات ہیں جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، وصورکم، اور تمہاری تصویریں بنائیں، فاحسن صورکم، اور بہترین تصویریں بنائیں، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، اور تمام برکتوں کا مالک اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ هو الحی، وہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، لا الہ الا ہو، اب کائنات میں کوئی ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہو اور پھر ہمیشہ زندہ رہے؟ اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں۔ جب کوئی ایسی ذات نہیں تو پھر عبادت کے لائق ذات بھی کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ذات، لا الہ الا ہو، وہی اللہ عبادت کے لائق ہے۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، تم خالص اسی اللہ کی عبادت کیا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔